کہ اچھا سر، وہ جنات کو آئس کریم والا جو واقعہ ہے وہ ایک بار دوبارہ سنا دیں. نہیں، آئس کریم دیکھیں نا، میں نے جب ان سے کوئی علم سیکھنا ہوتا تھا، مثلا اسم اعظم مجھے سیکھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، اچھا. خوابوں کی تعبیر کا مجھے بڑا شوق، اسی طرح کی چیزیں. اور تو لالچ دیتا تھا میں، ہاں بھائی کیا کہتا، وہ کہتا تھا ان کا جو بیٹا جو تھا غازی، وہ کہتا تھا مجھے آئس کریم کھلاؤ. خیر اس پہ بڑے فساد بھی ہمارے ہوتے تھے. اچھا. وہ میں آئس کریم لا کے اس کو دیتا تھا، کیونکہ مجھے منع کیا گیا تھا کہ اس کو پیسے نہیں دینے، یہ جا کے خود جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، بعض کو ایسی چیزیں ہوتی، تو میں کھلایا کرتا تھا، میں لایا کرتا تھا کون سا آئس اس کریم. میں اس مبارک آپ نے سیکھنا تھا؟ نہیں، جو علم کی باتیں ہیں نا، وہ وہ اس آپ میں نہیں کیا، بتانا چاہیں گے؟ نہیں وہ علم کی باتیں ہیں نا، کہ آپ ہر ایک کے اپنے اپنے ایک مروج ہوتا ہے کہ اس چیز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے تو کرنا ہے، تو ساری جو چیزیں ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ روحانیت کے اس ہاں. جو علم کو، جس سے آپ کے اندر وہ کیفیات پیدا ہو جائیں، وہ سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہ بڑی مشکل ہے، بہت مشکل، اتنا آسان بھی نہیں ہے. اصل آسان کام صرف یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور اللہ کے اللہ ساتھ سے بات چیت کریں. تعلق ہو آپ کا. آپ کا دیکھیں نا، میرے لیے یہ میری منزل نہیں ہے جنات، نہ میری تمنا ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن یہ تحقیق ہے. یہ اسی طرح کی تحقیق ہے جس طرح کے مختلف علوم پر تحقیقات ہوتی ہیں، ہر بندے کا جانوروں پہ اپنا ہوتی ہیں، ہوتا ہے. اور یا جانوروں پرندوں پہ، ساروں پہ ہر حشرات بندہ پہ اگر تحقیقات ہو ایک سکتی ہیں، فینٹیسی تو ہوتی ہے. آپ کی تو یہ تھی جنات پر اگر میں تحقیق کرتا ہوں تو وہ اب تو آپ کا وہ اس پہ اپنا کسی کو کیا ہابی اعتراض ہو ہے. سکتا ظاہر ہے. سی بات ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. تو سر، میں نے بڑے عاملین کا انٹرویو کیا اور میرا بڑا زیادہ ایکسپیرینس ہے. میں آج آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں. میرے اوپر بھی ایک عامل نے حاضری 2-3 دفعہ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ایک بابا جی آتے ہیں، آنکھیں بند کریں، بابا جی آ رہے ہیں، جھاڑو پھیر رہے ہیں، اس طرح آ گئے ہیں. بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ جھاڑو تو نہیں پھیرے. اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. اور بہت سے عاملین کو میرا ہوں جو ایسے کرتے تھے اشارہ، ہاں بھائی کو کیا چیز ہے، تو سامنے سارا کچھ آ جاتا تھا کلین بند کمرے کے اندر. اور کئی ایسے عاملین سے میں ملا ہوں کہ وہ جب حاضری کرتے تھے تو چھت سے اینٹیں آ رہی ہوتی تھی. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں نے 2-3 عاملین کا انٹرویو بھی کیا. عاملین کا یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں مطلب جنات ہوتے ہیں اسمیل بہت آتی ہے. تو جب آپ جنات کے ساتھ ہوتے تھے یا آپ نے جب وجود آپ کو محسوس ہو رہے تھے تو کوئی اسمیل بھی ہوتی تھی، اس کو آپ کس طرح؟ نہیں، جو غیر مسلم جہاں جنات قبضہ کر لیتے ہیں نا جن گھروں کے اوپر، وہاں پر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور اس گھر کے رہنے والے بہت سارے افراد سے بھی سمیل آتی ہے، ہاں. یہ بھی چیز ہو جاتی ہے. لیکن مسلمان جو جس گھر کے اندر جنات ہوں اور جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو، وہاں یہ معاملات نہیں ہوتے. وہاں یہ ہاں، معاملات جو دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اٹیک کر دے کوئی ایسا، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے ایسا. تو ایسا اگر صورتحال پیدا ہو جائے تو ظاہر اس کا پھر اپائے ہوتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں پھر ہوتی ہیں. باقی یہ جو ہے، اس لیے تو گندگی کو نصف جو ہے صفائی کو نصف امان کہا گیا ہے ایمان کہ کہا گیا. آپ نے صفائی رکھنی ہے. یہ صفائی ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے لیے کیوں کہا گیا کہ یہ صفائی آپ نے کرنی ہے، کیوں کہا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کے ساری چیز آپ نے کھانا ہے یا کام کرنا ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے خیر و برکت کا وہ اللہ تعالیٰ ایک راستہ جو ہے وہ کھول دیں ہمارے لیے، جس میں خیریت ہو، ہمارے لیے اصلاح ہو، اور ہم پر کوئی شیطانی، یا اس کو شیطانی کہہ لیں یا اس کو کوئی وائرس کہہ لیں یا جس طرح کی چیز بھی کہہ لیں، وہ ہم پر حملہ نہ کرے. تو ہمارے لیے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے خود آفاقی طور پر یہ علم دیا ہوا ہے کہ ہم یہ چیزیں کرتے رہیں. آپ دیکھیں کیوں ہم 5 دفعہ تو نماز سے پہلے ہم اپنے وضو تو کرتے ہی ہیں، جن کا وضو پکا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی کیوں ہم دن میں کتنی بار دانت صاف کرتے ہیں؟ باقی تو دن میں اٹھتے ہیں ایک دفعہ برش کیا اور اللہ خیر صلاح، اس کے بعد جب نماز کے لیے آپ کتنی بار آپ کو دانتوں منہ کو کولی کرنی پڑتی ہے، کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس پر بھی جاپانی ڈاکٹروں کے علاوہ پوری دنیا میں بڑی ریسرچ ہو چکی ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ اگر وضو کرتے ہیں، ان کی طہارت کا جو طریقہ ہے، اور یہ جو ہاتھ دھوتے ہیں، بسم اللہ جو پڑھتے ہیں، ان کے جو حقیقت میں کیا جو فائدے ہو سکتے ہیں، اس پر بڑی تحقیق کر رہے ہیں وہ، اور اس کے نتائج وہ نکالتے بھی ہیں اچھا. کہ کتنے زیادہ ضروری ہیں. بالکل. شاہد صاحب آپ سامنے بیٹھے ہیں، اردو پوائنٹ کو ساری دنیا دیکھتی ہے اور اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. تو آج کچھ اردو پوائنٹ کے حوالے سے بھی میں آپ سے، کیونکہ آج تک کسی پوڈ کاسٹ میں اردو پوائنٹ کے حوالے سے آپ سے باتیں نہیں ہوئی، تو بہت سی دنیا جاننا چاہتی ہے اردو پوائنٹ کے معاملات اور ساری چیزیں. آپ نے وہ تمام دور دیکھے ہیں. آپ نے پرنٹ میڈیا کا پیک دور بھی دیکھا ہے. پرنٹ میڈیا کے بعد ایوننگ کے جو اخبار آتے تھے،
کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو مارننگ والے اخبار کے رپورٹرز تھے یا جو وہاں کے صحافی ہوتے تھے، وہ جب ایوننگ والا سسٹم آیا تھا تو وہ ان کو اس نگاہوں سے عزت سے نہیں دیکھتے تھے کہ یار یہ ایوننگ والے ان بچوں کو کیا پتا. پھر آپ نے وہ دور بھی دیکھا، پھر الیکٹرانک میڈیا کا پیک دور بھی آپ نے دیکھ لیا، اور اب ڈیجیٹل میڈیا میں اب وہ پہلے صحافی بابے ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا میں اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے صحافی بزرگ ہیں جو ابھی بھی پرنٹ میڈیا میں جو رہے ہیں وہ پرنٹ میڈیا کو پرنٹ میڈیا سمجھتے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا والے بابے وہ الیکٹرانک میڈیا کو، باقی کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھتے. لیکن آپ نے ایوولوشن کے ساتھ سب کو ایکسیپٹ کیا. کیا کہنا چاہیں گے، کون سا دور بہتر تھا؟ ہر دور بہتر ہوتا ہے، ایولیوشن کا دور ہوتا ہے، ترقی کا دور ہوتا ہے، ایجادات کا دور ہوتا ہے، نئی انوویشن جو ہوتی ہے اس کا دور ہوتا ہے، اور دنیا نے اس کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے. ہم نے جب جرنلزم شروع کی تو ہمیں تو رشتے نہیں ملتے تھے بھائی میرے، بینکوں میں اکاؤنٹ نہیں کھلتے تھے، اور صحافی کا دبدبہ بہت زیادہ تھا، اس تو روب تھا، پرنٹ میڈیا طاقت کے تھا، سارا کچھ تھا. لیکن یہ دور بھی تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن آج دیکھیں کہ ایلیٹ کلاس کے بچے جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں پر آتے ہیں اور آ کے اپنی جرنلزم کر رہے ہیں، یعنی کہ پیسہ گھر سے لے کر جاتے ہیں. اور یہ جو پہلا جو تھا وہ ساری زندگی اس کی یہی رہی کہ کسی طرح سے ہمیں نوکری، جرنلزم سے پیسے مل جائیں، رزق حلال سے. تو وہ بہت مشکل ہوا کرتے تھے، بہت تھوڑے پیسوں کے ساتھ آپ کو شروع سے گزارا ہی کرنا پڑتا جرنلزم تھا. میں پیسہ کم ابھی ہوتا بھی تھا ابھی بھی تو بہت سارے لفافے مضافات آتے میں، تھے. بہت سارے مضافات جو ہیں، بہت سارے جو آپ کے او ایس آرز ہوتے ہیں، ہاں، اور آؤٹ اسٹیشن اسٹیشن سپورٹ جتنے بھی ہوتے ہیں، کارسپونڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو تو تنخواہیں نہیں ملتی. نہیں ملتی. اور کئی اخبارات ہیں جن کے اسٹاف کو ابھی بھی تنخواہیں نہیں ملتی. تو یہ جرنلزم جو ہے ایک پروفیشن بھی ہے، ذائقہ بھی ہوائی ہے، روزی کہہ بیماری لیں، بھی ہے، بیماری بھی ہے. اور سمجھ لیں شوق بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں وہ چلتی ہیں. میری جو بات آپ کرتے ہیں کہ جرنلزم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے صحیح طریقے سے 82 سے شروع کیا تھا، جب میں ابھی 8 کلاس میں تھا. شوق تھا ہاں. فلمی کہانیاں لکھنے کا، اور بڑا بڑا کچھ گانے لکھنے کا، اور یہ کیسا شوق ایک پیدا ہو گیا. اس کے بعد آرمی میں ISSB میں بھی گیا، اور یہ سارے معاملات کیے زندگی میں. نائب تحصیلدار بھرتی ہونے کے لیے بھی یہ سارا کچھ چکھے ہوئے ہیں سارے کام. لیکن چونکہ ذہن کے اندر تھا صحافی بننا ہے، ہاں. اور یہ ساری چیزیں کرتے میں نے وہ لتھوں کا وہ دیکھا جس پہ لتھوں پر پرنٹنگ ہوا کرتی تھی اخبار کی. آپ نہیں سوچتے، پتھر کے اوپر رگڑ کر جب پلیٹیں لگا کرتی تھیں، وہ میں نے دور دیکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ اخبارات کیسے جو تھے وہ چھپا کرتے تھے. تو پرنٹنگ کا، اخبار کا ہر دور کو اس کو میں نے دیکھا. لیکن جب یہ پہلی دفعہ ڈیجیٹل میڈیا میں اردو پوائنٹ آیا تقریباً 2000 میں، اور اس کے جو روح رواں جو تھے علی چودھری، ان کے ساتھ میری دوستی ہے، تعلق کیسا بنا. اور وہ بڑے بڑے انوویٹو اور بڑی انہوں نے، میں اس وقت کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ آن لائن جرنلزم بھی کوئی چیز ہوگی. لوگوں کو ای میل نہیں بنانی آتی نہیں تھی، پتا لوگ تھا. کمپیوٹر سے ڈرتے تھے، کمپوزنگ سے ڈرتے تھے. اور میں اس وقت نوائے وقت میں تھا، میں 24 سال رہا ہوں نوائے وقت میں.